الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. اللہ احکم الحاکمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ. پچھلے 2-3 خطبہ جمعہ سے موضوع چل رہا ہے کہ جہنم کے اندر کفار کا، جہنمیوں کا کیا عالم ہوگا. اس سلسلے کو مختصر سا آگے بڑھائیں گے اور اس کے بعد ان 2-3 اعمال کا ذکر کریں گے جو انسان کو زیادہ کثرت کے ساتھ جہنم کے اندر لے جانے والے ہیں. اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ لا آکلون من شجر من زقوم، وہ لوگ
جنہوں نے اللہ رب العزت کے قرآن کو جھٹلا دیا، ایھا الضالون المکذبون، یہ گمراہ لوگ ہیں جھٹلانے والے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر کیسی مہمانی تیار کی ہے۔ لآکلون، ان کا کھانا، من شجر من زقوم، زقوم یعنی توہر کا درخت ہوگا، اور وہ درخت ایسا درخت ہے جس کا اتنا کڑوا اور اتنا بدبودار وہ درخت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس توہر کے درخت کا ایک قطرہ اس زمین کے اوپر آ جائے، ایک قطرہ زمین کے اوپر رکھ دیا جائے، یہ پوری دنیا ہلاک ہو جائے۔ یہ جہنم کے اندر جہنمیوں کا کھانا توہر کا ہوگا، من شجر من زقوم، زقوم کا درخت۔ فمالئون منها البطون، یہ پیٹ بھریں گے اس درخت کے ساتھ۔ فشاربون علیہ من الحمیم، جب یہ توہر کے ساتھ پیٹ بھر لیں گے ان کو کھولتا ہوا پانی حمیم جہنمیوں کی پی پلائی جائے گی۔ قرآن کا دوسرا مقام اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، جہنم کے اندر جہنمی فریاد کریں گے، اللہ کو پکاریں گے اور جہنم کے دروگوں کو پکاریں گے، کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے فرشتوں اپنے رب سے کہو کہ تمہارا رب ہمارا کام تمام کر دے، ہمیں ختم کر دے، ہمیں مار دے، ہمیں موت آ جائے۔ جہنم کے اندر جہنمیوں کی بار بار یہ التجائیں ہوں گی، بار بار اس چیز کا ذکر کریں گے کہ اپنے اللہ سے دعا کرو لیقضی علینا ربک، کہ تمہارا رب ہمیں موت دے دے، ہمیں موت آ جائے۔ اس وقت موت کی فریاد کرنا یا کسی بھی چیز کو طلب کرنا یا کسی کام نہیں آئے گا۔ قال انکم ماکثون، فرشتے کہیں گے نہیں بلکہ تم اسی کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہو۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جہنمیوں کے لباس کا ذکر کیا ہے کہ ان کو جیسے کھانا ان کا بڑا ہی زہریلا گندا کڑوا کھانا ہے، اس طرح لباس بھی گندھک کا لباس ان کو پہنا دیا جائے گا اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی۔ آئیے اب ان اعمال کا ذکر کرتے ہیں جو اعمال کثرت کے ساتھ جہنم کے اندر لے جانے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اعمال ایک حدیث کے اندر جن کا ذکر ہوا ہے، 3 اعمال ایسے ہیں جو کثرت کے ساتھ زیادہ لوگوں کو جہنم کے اندر لے کے جائیں گے۔ پہلی چیز احسان جتلانے والا، جو بندہ احسان جتلاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ اور دوسرا بندہ والدین کا نافرمان بندہ، تیسرا شراب نوشی کرنے والا۔ ان اعمال کا ذکر کریں گے کہ قرآن اور حدیث نے ان اعمال کو کیسا دیکھا ہے۔ احسان جتلانے والے کے متعلق اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر بیان کرتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کیا، منا ولا اذا، نہ کسی کے اوپر احسان جتلایا، ولا اذا اور نہ تکلیف دی، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑا اچھا اللہ تعالیٰ نے مہمان نوازی تیار کی ہے، بڑا اچھا اجر ہے اور ان کے لیے کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے احسان 2 شرطیں اس آیت کے اندر لگائی ہیں، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ بندہ جس نے اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کیا، شرط کیا ہے کہ اس نے من والا اذا، نہ کسی کے اوپر احسان جتلایا ہے اور نہ ہی اس نے اس کے بدلے کسی کو تکلیف دی ہے۔
مال خرچ کرو لیکن کسی کو اوپر احسان نہیں جتلانا، کسی کو تانا نہیں مارنا۔ خصوصاً عورتوں کے اندر یہ بڑی خامی موجود ہوتی ہے کہ جب اگر کسی کے اوپر احسان کر ہی لیں تو بڑے تانے دینے والی، احسان جتلانے والی ہوتی ہیں۔ اس لیے خصوصاً اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی نیکی چاہتے ہو تمہارے رب کے ہاں قبول ہو جائے، تمہارا مال خرچ کیا ہوا قبول ہو جائے، من نو والا عزا، نہ تکلیف دینی ہے نہ احسان جتلانا ہے۔ جو بندہ اس طریقے کے ساتھ مال خرچ کرے گا ان کے رب کے پاس بڑا عظیم اجر ہے، اور نہ ہی ایسے لوگوں کے لیے کوئی خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے۔ آئیے حدیث رسول سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، کہ تین بندے ایسے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت کے ساتھ دیکھے گا نہیں۔ لا یکلم، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کلام کرے گا۔ ولا ینظر الیہم، اور اللہ تعالیٰ دیکھنا ایسے بندوں کو پسند نہیں کریں گے۔ ولا یزکیہم، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو پاک کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ آپ نے 3 دفعہ اس بات کو دہرایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، وہ بد نصیب کون ہے جو ان اعمال کی وجہ سے ہلاک ہو گئے؟ وہ اعمال کیا ہیں جو ہلاک ہو گئے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ان اعمال کا ذکر کیا، 3 دفعہ ایک بات کو بار بار دہرایا، حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ 3 اعمال بتلا دیجئے کہ نقصان اٹھانے والے وہ لوگ کون ہیں جو یہ اعمال کریں۔ آپ فرماتے ہیں پہلی چیز احسان جتلانا، کسی کے اوپر نیکی کر کے احسان جتلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایسے بندے کی طرف نظر رحمت کے ساتھ نہیں دیکھیں گے، نہ پاک کریں گے، نہ گناہوں کو معاف کریں گے۔ اس لیے اگر کوئی نیکی کرے تو اسے کسی وقت کے اوپر احسان نہیں جتلانا، والا عزا، تکلیف نہیں پہنچانی، نہیں تو آپ کی نیکی، آپ کی چاہے کتنی بڑی نیکی ہے، وہ اللہ کے رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں، وہ جھٹلا دی گئی ہے۔ دوسری چیز کہ جھوٹی قسم کھانے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے اپنا سامان فروخت کرنے کے لیے، یہ بد نصیب بھی ایسا ہے، اللہ تعالیٰ نظر رحمت کے ساتھ نہیں دیکھیں گے۔ اور تیسرا اپنے کپڑے کو ٹکنوں سے نیچے لٹکانے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بد نصیب بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا ہے، اللہ تعالیٰ نہ پاک کریں گے، نہ گناہوں کو معاف کریں گے، اور نہ ہی نظر رحمت کے ساتھ دیکھیں گے۔ اس لیے ان 3 چیزوں کا خصوصاً ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی کوئی نیکی کریں اسے نیکی کر کے، نیکی کرنے والے پہ کسی موقع کے اوپر اسے جتلانا نہیں کہ میں نے فلاں موقع کے اوپر تیرے ساتھ یہ نیکی کی تھی، فلاں موقع کے اوپر میں نے تیری یہ مدد کی تھی۔ اس طرح کی بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی نیکی ضائع ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اندر آپ کا شمار کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ نظر رحمت کے ساتھ دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ اور دوسری وہ چیز، وہ گناہ جو لوگوں کو جہنم کے اندر لے کے جائے گا، وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ آئیے اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا لوگو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کے اندر پہلا حقوق والدین کا رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا احسان کا ذکر کیا ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔
قل تعالوا اتل ما حرم، قرآن کا دوسرا مقام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کے بتلاتا ہوں کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا حرام کیا ہے، تمہارے اوپر کیا حلال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا ذکر کیا، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، تمہارے اوپر حرام یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو پکارو نہ، اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو، اکیلے اللہ کی عبادت، اکیلے اللہ کو ندا لگانا، پکارنا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ قرآن کا تیسرا مقام، اللہ کا یہ بیان کرنے کا انداز دیکھیں، جہاں بھی اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہیں پہ اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ چیز حقوق العباد کے اندر والدین کو سب سے آگے لے جاتی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، قرآن کا یہ تیسرا مقام اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، آپ کے رب کی طرف سے ایک فیصلہ کر دیا گیا ہے، اللہ تعبدوا، یہ کہ تم اسی کی عبادت کرو، الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو، یہ آپ کے اوپر آپ کے رب کی طرف سے فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ اب نیکی کیسے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ اگر آپ کے والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، اف ولا تنہرہما، ان کے آگے اف تک نہیں کہنی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے والدین کا ذکر کیا قرآن مجید کے اندر، بار بار کیا اور اپنے ساتھ کیا، اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد فرمایا، انداز بیان کیا کہ اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، والدین کے ساتھ اس انداز میں بات نہیں کرنی کہ آپ کے منہ سے غصے کے اندر جذبات کے ساتھ اف تک نکلے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا والد ناراض ہے یا والدہ ناراض ہے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی وہ اپنے اوپر سمجھے۔ اگر کسی کا والدین اس کے اوپر ناراض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی ناراضگی ہے، اور کسی کا والد والدہ اس کے اوپر خوش ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، کوئی اللہ کی رضا کو پانا چاہتا ہے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے، تو دوسری چیز یہ ہے کہ وہ والدین کے ساتھ احسان کرے، نیکی کرے۔ یہ نہیں کہ والدین بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا والد کے ساتھ کسی چیز کے اوپر مکالمہ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ہوتا بھی حق کے اوپر ہے، لیکن والد کو بڑھاپے کی وجہ سے شاید اس بات کی سمجھ نہیں آتی، اور جذبات کے اندر غصے کے اندر آ کے والد کے ساتھ بد کلامی کرتا ہے، تو اسے چاہیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرے۔ اف ولا تنہرہما، اگر وہ حق کے اوپر بھی ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے والدین کے آگے اف تک کرنے کی اجازت نہیں دی۔ قرآن کے اندر اب دیکھیں سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ ابراہیم حق کے اوپر تھے کہ اے میرے والد اس بات کو تسلیم کر، اللہ تعبدو، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ کس انداز کے ساتھ؟ یا آبادی، یا آبادی، یا آبادی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان۔ باپ شرک کرنے والا ہے، بیٹا حق کے اوپر ہے، لیکن بات باپ کے ساتھ، والدہ کے ساتھ کس انداز کے ساتھ کرنی ہے؟ اپنی آواز کے اندر نرمی پیدا کر کے،
آواز کے اندر مٹھاس پیدا کر کے اپنے سر کو جھکا کے والدین کے آگے آنکھیں نہیں نکالنی، والدین کو سر اٹھا کے دیکھنا نہیں، نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، بات کرنا ہے۔ اگر آپ کے منہ سے ایسا کوئی کلمہ نکل گیا تو پھر آپ انتظار کریں کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب دنیا کے اوپر بھی اور آخرت کے اندر بھی ایسے شخص کے لیے تیار ہے۔ اگر بندہ حق کے اوپر ہے، اس نے کوئی غلطی نہیں کی، کوتاہی نہیں کی، پھر بھی والدین اس کے لیے بد دعا کر دے تو اسے پھر بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں، صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے۔ ولید جریج بڑا مشہور واقعہ ہے کہ بڑا عبادت گزار تھا، بڑی عبادت کرنے والا تھا۔ اپنے حجرے کے اندر عبادت کر رہے ہیں، والدہ آئی پکارتی ہے، یا جریج، اے جریج میری بات سن۔ بیٹا عبادت گزار تھا، عبادت کرنے والا تھا، اور کوئی عالم نہیں تھا، جاننے والا نہیں تھا۔ بسا اوقات بندہ بڑا عبادت گزار ہوتا ہے، اور جو بندہ عبادت گزار ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، اگر اس کے پاس علم نہیں، وہ اپنے عمل کے اندر بڑا سخت ہوتا ہے۔ اس کا دل ارادہ یہ ہوتا ہے کہ جو میں عمل کر رہا ہوں، جو بندہ بھی عمل کرے پورا عمل اسی طرح کرے۔ جس بندے کے پاس علم نہیں، عابد ہے، عبادت کرنے والا ہے، وہ اپنے اعمال کے اندر کچھ سخت ہوتا ہے۔ تو ولید جریج یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنی نماز کو مکمل کروں یا والدہ کی بات کو سنوں۔ ابھی یہ سوچ رہے ہیں، اس کشمکش کے اندر ہیں، والدہ پکار کے آواز دے کے چلی جاتی ہے۔ پھر دوسرے دن والدہ آئی، پکارا، یا جریج بیٹا عبادت گزار ولی پھر اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ ماں نے آواز دی، بیٹا سوچتا ہے ماں کی پکار کو سنوں یا میں اپنی نماز کو مکمل کر لوں۔ ماں پھر واپس چلی گئی۔ تیسرا دن پھر والدہ نے آواز دی، بیٹا نماز کے اندر ہے، تو نماز کے اندر یہی سوچ رہے ہیں، نماز کو مکمل کروں یا پہلے والدہ کی بات کو سنوں، یہ سوچ رہے ہیں، اس کشمکش کے اندر ہیں۔ والدہ آواز دے کے چلی جاتی ہے۔ بیٹے کی کوئی غلطی نہیں، نماز کے اندر ہے، صرف علم نہیں کہ میں نماز کو ختم کر کے پہلے والدہ کی خدمت کروں، پہلے والدہ کی بات کو سنوں۔ ابھی سوچ رہے ہیں کیا کروں، علم نہیں تھا۔ والدہ کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں کہ اللہ تجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک تو کسی بدکارہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ بیٹے کی کوئی غلطی تھی؟ آج والدین کے ساتھ کلام کرنے والے، مکالمہ کرنے والے، اپنی آواز کو بلند کرنے والے کہ میں حق کے اوپر ہوں، یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، انہیں پتہ نہیں، انہیں شعور نہیں زندگی کس طرح گزاری جاتی ہے، دکان کس طرح چلائی جاتی ہے، کاروبار کو آگے کس طرح بڑھایا جاتا ہے۔ باپ بوڑھا ہے، بیٹا جوان ہے، باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے۔ دنیا کے اندر بھی عذاب نازل ہوگا اور آخرت کے اندر تو یقیناً ہونے والا ہے۔ ولید جریج اس کشمکش کے اندر والدہ کی بات سنو یا اپنی نماز کو مکمل کر لیں۔ والدہ کے منہ سے یہ بد دعا نکلی، یہ الفاظ نکلے، والدہ چلی گئی۔ تو اللہ نے اس کی سزا اپنے عبادت گزار کو، اپنے ولی کو دنیا کے اندر دی۔ بدکارہ عورت آئی، تہمت لگائی، ولید جریج کو دنیا کے اندر اس کی سزا ملی، لوگوں نے مارا پیٹا کہ تو بڑا عبادت کرنے والا ہے، ولی ہے، تو نے یہ کیا کیا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے اگر بندہ حق کے اوپر ہے، اس نے گناہ نہیں کیا، اگر اس نے پھر بھی والدہ کی یا والد کی ناراضگی کے اندر اس کا کوئی حصہ ہے تو پھر سمجھ لے بغیر غلطی کے اسے سزا کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر والدین کے منہ سے کچھ غلط الفاظ نکل جاتے ہیں تو اس لیے خصوصاً اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے جہنم سے بچنے کے لیے، اچھی دنیا کے لیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اچھا حسن سلوک کیا جائے، حتیٰ کہ جہاد جیسا عظیم عمل بھی بعد میں پہلے والدین کی خدمت ہے، والدین کی اطاعت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص
آپ کے پاس آیا، آ کے بیان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی مجھے جہاد کے لیے اجازت چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ فرمایا ہاں میرے والدین زندہ ہیں۔ فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، جا والدین کی خدمت کر، خدمت کے اندر جہاد کر، تیرے لیے والدین کی خدمت کے اندر جہاد کو رکھ دیا گیا ہے، تو والدین کی خدمت کر، اللہ تعالیٰ تجھے جہاد کا اجر عطا کرے گا۔ پتہ چلتا ہے جہاد جیسا عظیم عمل والدین کی ناراضگی کے بعد یہ بھی قبول نہیں ہے، سارے عمل جھٹلا دیے جاتے ہیں۔ گمراہ شخص ہے ایسا جو والدین جس کے اوپر ناراض ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں آپ سے سوال کیا ای الاعمال احب الی اللہ، کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ای الاعمال احب الی اللہ قال الصلاۃ علی وقتها، کہ وقت کے اوپر نماز کو ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ای الاعمال، اعمال کے اندر سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کا الصلاۃ علی وقتها، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر بھی یہی ذکر کیا، انداز وہی رکھا قرآن والا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ اس کے بعد پھر پوچھتے ہیں اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ آپ فرماتے ہیں بر الوالدین، والدین کے ساتھ احسان کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کے بعد پسند ہے، اپنی عبادت کے بعد محبوب ہے۔ اللہ محبت کرتا ہے کہ اللہ کا حقوق ادا کرنے کے بعد سب سے پہلا دنیا کے اندر جس کے حقوق ادا کیے جائیں وہ آپ کے والدین ہیں۔ فرماتے ہیں ثم ایو، اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا؟ آپ فرماتے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر جہاد کرنا۔ جہاد کیا ہی عظیم عمل ہے، لیکن اب ترتیب دیکھیں، پہلے اللہ کی عبادت، اس کے بعد والدین کی فرما برداری، اور جہاد جیسا عظیم بڑا عمل بھی بعد کے اندر۔ یہ دوسرا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا احسان جتلانے والا، جہنم کے اندر زیادہ کثرت کے ساتھ لوگ جائیں گے ان اعمال کی وجہ سے، احسان جتلانے والا، والدین کا نافرمان، اور تیسرا ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا، شراب پینے والا، یہ بندے جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نظر رحمت کے ساتھ ان بد نصیبوں کو دیکھیں گے بھی نہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ یہ تین بڑے کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا ہے، کسی کے اوپر نیکی کر کے احسان جتلا دینا آپ کی نیکی ضائع ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کبیرہ گناہوں کے اندر یہ شمار ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کو ناراض کرنا، اور ہمیشہ شراب نوشی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے لوگ جہنم کے اندر زیادہ داخل ہوں۔